نالج گن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہماری آج کی جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے 5000 سال سے جاری زمزم چشمے کی کہانی۔ ناظرین، خانہ کعبہ سے صرف 20 میٹر دور زمزم کا کنواں کرۂ ارض پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے، جس کی عمر 5000 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ جیسا کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پھوٹا۔ آج تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چشمہ 60-70 سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہتا، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آج سے 5000 سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیں۔ پانی کا یہ کنواں 30 میٹر گہرا ہے، جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر اور کم سے کم 11 لیٹر بتائی جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ چشمہ اس وقت بھی موجود تھا۔ چشمے کا قصہ کچھ یوں ہے کہ آب زمزم کا چشمہ اس وقت پھوٹا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اپنے زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی اس چٹیل میدان وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ اس دوران حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ حضرت ہاجرہ نے بچے کو اس چشمے سے پانی پلایا اور خود بھی پی کر پیاس بجھائی۔ زمزم کے پانی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بھی مروی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل پر رحمت نازل کرے، اگر وہ انہیں کچھ دیر اور وہاں چھوڑ دیتی تو ایک بڑا چشمہ نکلتا، یا آپ نے فرمایا کہ ایک معین دریا بہہ پڑتا۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ میں آمد ہوئی تو یہ برکتوں والی سرزمین بن گیا۔ اطراف و اکناف میں قبائل کی بڑی تعداد یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم نے یہاں پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ مکہ مکرمہ جزیرۃ العرب اور شام کے درمیان ایک تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ کے لیے بحر زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں کنویں کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کنواں دوبارہ کھودا اور پانی پھر نکل آیا۔ آج تک یہ چشمہ جاری ہے اور ہر سال حجاج کرام ہر روز عازمین عمرہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ حجاج و معتمرین کے لیے الاسقایا اور رفادہ کی ذمہ داریاں آل عبد المطلب ہی کے پاس ہیں۔ زمزم کے کنویں میں پانی 3 مقامات سے آتا ہے۔ حجر اسود، جبل ابو قیس اور المقبریہ کی سمتوں سے پانی جمع ہوتا ہے۔ سن 1377 ہجری میں مطاف کی توسیع کے لیے زمزم کی عمارت مسمار کر دی گئی تھی اور اس کی جگہ صحن مطاف میں ایک راستہ بنایا گیا۔ حالیہ توسیع میں یہ راستہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ بحر زمزم کے کنویں کو سن 1400 ہجری میں شاہ خالد مرحوم کے حکم پر صاف کیا گیا تھا۔ سن 2010 میں شاہ عبداللہ بن عبد العزیز نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے $700 ملین کے منصوبے کی منظوری دی۔ اس منصوبے کے تحت مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور زمزم کا کارخانہ قائم کیا گیا۔ اس کارخانے میں زمزم کے پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ 13,405 مربع میٹر پر بنائی گئی اس عمارت میں یومیہ 2 لاکھ گیلن زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے، جسے حرم مکی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زمزم کے پانی کو ٹینکروں کی مدد سے مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے۔ مسجد حرام میں زمزم کے پانی کو ٹھنڈا رکھنے کا معقول انتظام ہے۔ پانی کو محفوظ بنانے کے لیے 7000 پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں،
اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔